آج ہم ایک ایسی داستان میں اترنے والے ہیں جو ہمیں صبر اور ایمان کا اصل مطلب سکھاتی ہے۔ یہ ایک ایسے سفر کی کہانی ہے جو کنویں کی گہرائیوں سے شروع ہو کر تخت کی بلندیوں تک جا پہنچتی ہے۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی خاص بچے حضرت یوسف علیہ السلام سے، جو نہ صرف دکھنے میں خوبصورت تھے بلکہ ان کا کردار بھی بہت نیک تھا۔ لیکن اس معصومیت کو ایک بہت بڑے دھوکے کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ دھوکہ کہیں باہر سے نہیں بلکہ ان کی طرف سے آیا جنہیں ان کا محافظ ہونا چاہیے تھا، ان کے اپنے بھائیوں کی طرف سے۔ انہیں ایک گہرے اندھیرے کنویں میں پھینک دیا گیا، اور یوں ایک ہی لمحے میں ان کی پوری دنیا الٹ گئی۔ لیکن یہ کہانی کا اختتام نہیں تھا، نہیں، یہ تو ایک ایسے سفر کا آغاز تھا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ اس کی شروعات ایک بہت گہرے اور معنی خیز خواب سے ہوئی جو ایک غیر معمولی مستقبل کا اشارہ تھا۔ نوجوان یوسف نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا، جو خود بھی اللہ کے نبی تھے، اور وہ فوراً اس کی عظمت کو سمجھ گئے۔ ان کے والد کی دانائی دیکھیے، وہ جانتے تھے کہ یہ خواب بھائیوں کے دل میں حسد پیدا کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے فوراً خبردار کیا کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ لیکن حسد کا بیج تو شاید پہلے ہی بویا جا چکا تھا، اور یہ خواب جاننے کے بعد یوسف کے بھائی ایک بہت ہی تاریک راستے پر چل پڑے۔ انہوں نے حسد میں جل کر ایک منصوبہ بنایا۔ پہلا قدم، اپنے والد کو بہانے سے راضی کرنا تاکہ وہ یوسف کو ساتھ لے جا سکیں۔ دوسرا قدم، انہیں ایک سنسان کنویں میں پھینک دینا۔ اور تیسرا قدم، گھر واپس آ کر ایک جھوٹی کہانی سنانا کہ انہیں ایک بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اور بس ایک ہی لمحے میں یوسف نے اپنا خاندان بھی کھو دیا اور اپنی آزادی بھی۔ لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کچھ مسافروں نے انہیں کنویں سے نکالا تو، مگر یہ رہائی نہیں تھی، بلکہ ایک نئی مشکل کا آغاز تھا۔ انہیں ایک اجنبی ملک میں غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ اب مصر پہنچ کر غلامی کی زندگی میں یوسف کے ایمان اور کردار کے لیے پہلے سے بھی زیادہ سخت امتحانات منتظر تھے۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے ہر حال میں سچائی اور پاک دامنی کا راستہ چنا، تب بھی ان پر ایک جھوٹا الزام لگا کر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل کی دیواروں کے پیچھے کئی سال گزر گئے، لیکن اس پورے عرصے میں انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ اپنے ساتھی قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کرتے رہے اور اپنی سچائی اور دانائی کی وجہ سے مشہور ہو گئے، یہاں تک کہ آخرکار بادشاہ کے ایک خواب کی وجہ سے ان کی رہائی کا راستہ بنا۔ اور پھر قسمت نے ایک نیا موڑ لیا۔ خوابوں کی تعبیر کا وہی علم جو ان کی آزمائش کا ایک سبب بنا تھا، اب ان کی نجات کی چابی بننے والا تھا۔ ہوا یہ کہ مصر کے بادشاہ نے ایک بہت عجیب خواب دیکھا جس سے وہ بہت پریشان تھا۔ اس کے دربار میں کوئی بھی اس خواب کا مطلب نہیں سمجھا پا رہا تھا۔ تب یوسف کو قید خانے سے بلایا گیا، اور صرف وہی ایک شخص تھے جو نہ صرف اس خواب کا صحیح مطلب بتا سکے بلکہ آنے والے خطرے سے نمٹنے کا حل بھی پیش کر سکے۔ تو اس طرح ان کا سفر مکمل ہوا۔ ذرا دیکھیے، کنویں کی تاریکیوں سے پھر قید خانے کی تنہائی سے گزر کر وہ سیدھا مصر کے سب سے بڑے عہدے یعنی محل تک پہنچ گئے۔ اب کئی سال گزر چکے تھے۔ ایک شدید قحط نے ان کے بھائیوں کو مدد مانگنے کے لیے مصر آنے پر مجبور کر دیا، اور تقدیر نے انہیں اسی شخص کے سامنے لا کھڑا کیا جس پر انہوں نے کبھی ظلم کیا تھا۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، وہ مدد مانگنے والے فقیروں کی طرح ان کے سامنے کھڑے تھے، اور اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ یہ عظیم حاکم ہی ان کا اپنا بھائی ہے جسے وہ سالوں پہلے مرنے کے لیے چھوڑ آئے تھے۔ بدلہ لینے کا بہترین موقع ہونے کے باوجود یوسف نے انہیں مکمل معافی دے دی۔ انہوں نے جو کہا وہ انسانیت کے لیے ایک لازوال سبق ہے۔ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ، اللہ تمہیں معاف کرے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں زندگی کے سب سے بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے 3 باتیں سکھاتی ہے۔ پہلی، مشکل میں صبر کرنا۔ دوسری، اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ کا کوئی نہ کوئی منصوبہ ہے۔ اور تیسری، ہمیشہ ہر حال میں سچائی کے راستے پر قائم رہنا۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ اگر کوئی صبر اور ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھے تو وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ اگر صبر ایک کنویں کو تخت میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے
تو سوچیں کہ یہ ہماری اپنی زندگیوں میں کیا کچھ تبدیل نہیں کر سکتا۔